بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کریں گے برتھ آف اسلام۔ اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی، کب ہوئی؟ تو سب سے پہلے میں ایک آپ کے سامنے میپ بناتا ہوں چھوٹا سا۔ یہاں ہمارے پاس ہے یمن، جو یمن ملک ہے، اور یہاں ہمارے پاس ہے مکہ شریف، یہاں مدینہ شریف، تو ادھر ہمارے پاس ہے ملک شام، اور اوپر فلسطین ہے ہمارے پاس۔ ادھر مختلف طاقتیں ہیں، کچھ پرشین امپائر ہیں، ادھر ہم پرشین امپائر لکھ دیتے ہیں۔ ادھر مختلف اور بھی ہیں، جس طرح رومن امپائر ہیں، اور ادھر یمن امپائر ہے، جس طرح یہ ہم بعد میں ڈیٹیل ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ تو ادھر ہمارے پاس مدینہ شریف، یہ مکہ شریف، یہ یمن امپائر، یہ پرشین امپائر، فارس کے جو ہیں یہ ملک شام، یہ فلسطین۔ مدینہ شریف کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب۔ یثرب کا کیا مطلب ہے؟ کوئی فساد، خرابی یا تنقید کرنے والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر مدینہ شریف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام ختم کر کے پھر مدینہ شریف رکھ دیا۔ تو مدینہ شریف کا کیا مطلب ہے؟ روشن ہوا، پر نور، مطلب نور سے شرشار۔ تو پھر ادھر مکہ شریف، تو جو مکہ شریف ہے اس کا جو پرانا نام ہے وہ ہے بکہ۔ مدینہ شریف کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ تو مکہ کیا کیا مطلب ہے؟ ختم کرنا۔ تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ یہ شہر لوگوں کے گناہوں کو پاک کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اس کا مطلب مکہ کا مطلب ہے ختم کرنا۔ تو اس کا پرانا نام کیا تھا؟ بکہ، اور مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب تھا۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ برتھ آف اسلام۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ادھر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں ہوئی، ایک ہے حضرت ہاجرہ، دوسری ہے حضرت سارہ۔ یہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کے جو بیٹے ہیں وہ ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت سارہ کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو ادھر مکہ کے پاس چھوڑ آئے۔ تو ادھر کچھ تھا نہیں، جو تھوڑا بہت سامان لائے تو وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ جس طرح آپ نے واقعہ بھی پڑھا ہوگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو ادھر سے پانی آنا شروع ہوا، تو آب زمزم کا جو پانی ادھر سے چلا تھا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، ان کے حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں نبی تھے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، دونوں نبی تھے، تو ان کو لقب ملا ابو الانبیاء، مطلب انبیاء کے باپ۔ تو آگے ابو العرب یہ کن کا لقب تھا؟ یہ بھی PPSC کے ایگزام میں پوچھتے ہیں، تو اس کا بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، چونکہ ان کی والدہ صاحبہ کو اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف میں چھوڑ گئے تھے، تو کافی دنوں بعد جو سامان وغیرہ آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، تو ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے جو پانی نکلا، تو آپ ادھر موجود تھی، تو دور دراز سے جو قافلے آنے لگے، تو سب سے پہلا جو قافلہ ان کے پاس آیا تھا، مطلب پانی دیکھ کے ادھر رکتے تھے، تو چونکہ یہ مکہ مدینہ شریف والے یہ سارے ادھر یہ تجارتی ممالک تھے، تو مکہ شریف میں پہلے تو اتنا کوئی نہیں تھا، لیکن جب پانی نکلنے کی وجہ سے سب سے پہلا قافلہ جس کا نام تھا بنو جریم، بنو جرہم یا بنو جرہیم، یہ قافلہ سب سے پہلے آپ کے پاس آیا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس، تو ادھر آ کے وہ آباد ہو گیا۔ تو اسی طرح مکہ شریف میں
یہ آگے نظام چلتا گیا، لوگ بڑھتے گئے، تو چونکہ آپ پہلے ادھر تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پھر ابو العرب، یعنی کہ عرب ادھر سے سٹارٹ ہوا، تو ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب کہا جاتا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام العرب، یعنی کہ عربوں کی ماں، ادھر سے سٹارٹ، ان کی وجہ سے یہ سٹارٹ ہوا تھا عرب ممالک۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان سے آگے جو نبی وہ چلے تھے، پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ آگے سلسلہ چلتا رہا، بنی اسرائیل کے جو آخری پیغمبر، آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے سلسلہ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنی ہے، وہ آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ان سے آئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس لڑی کی طرف سے ہم اس سلسلے کی طرف چلیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے بیٹے، ان کے بیٹے، تو اس کو فی الحال ابھی ہم سٹاپ کرتے ہیں، یہ بعد میں کریں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہم پڑھیں گے، اس میں ہم جو کمیشن کا امتحان اس کے حوالے سے پڑھیں گے، تو زیادہ چیزیں ہم نہیں اپنے، کیونکہ ہم پی ایچ ڈی تو نہیں کر رہے، تو ہم اپنی جو پی پی ایس سی کے ایگزام میں سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ہم کور کریں گے۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے عدنان، تو اس وجہ سے جو عرب کو عدنانی بھی کہا جاتا ہے، عدنان کی وجہ سے۔ تو آگے ان کے پھر آگے بیٹے تھے فہر بن مالک، فہر بن مالک، تو ان کا جو لقب تھا نا، لقب وہ تھا قریش۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا وہ بھی قریش تھا، تو اسے بھی آپ نے لکھنا ہے، آپ اپنے جو نوٹ بک پہ وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، جو میں بول رہا ہوں وہ آپ لکھتے جائیں، کیونکہ میں ادھر چھوٹے چھوٹے ہنٹ دے رہا ہوں، تو آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے اگر آپ نے تیاری کرنی پی پی ایس سی کی یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی۔ تو ان کے بعد ان کے جو بیٹے آگے نسل چلتی ہے وہ آ جاتی ہے کعب۔ تو کعب ان کا جو تعلق ہے نا، ان کو کہا جاتا تھا بنو عدی۔ تو جو بنو عدی ہے نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے۔ یعنی کہ وہ اگر سوال پوچھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے وہ کس جگہ پہ جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، تو چونکہ یہ کعب بنو عدی تھے، اس کا سلسلہ بنو عدی چلتا ہے، تو اس سلسلے سے پھر آگے حضرت عمر پیدا ہوئے، تو یہ حضرت عمر کا جو سلسلہ حضور پاک سے ملتا ہے وہ کعب پہ جا کے ملتا ہے۔ یہ کعب جو شخص تھے، ان کا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آ رہے تھے۔ تو ان کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مرا۔ تو اس کا جو قبیلہ تھا وہ تھا بنو تیم۔ تو بنو تیم کن کا پھر آگے قبیلہ بنا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ تو اگر قبیلہ وہ کبھی کبھی پوچھتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا قبیلہ کون تھا، تو وہ تھا بنو تیم۔ تو اگر وہ یہ پوچھ لے کہ حضرت ابو بکر کا سلسلہ کس جگہ پہ جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، تو وہ مرا ہے، مرا پہ جا کے۔ تو اس کے آگے ہمارے پاس ہے، ان کے آگے بیٹے تھے کلاب۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم اس میں کچھ چیزیں سکپ کر رہے ہیں، ہر بیٹے کا ہر نام نہیں لے رہے، ہم وہ فوکس کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ تو جو کلاب کی کنیت تھی نا، اس کی کنیت تھی ابو زہرا۔ تو ابو زہرا یہ کن کا خاندان تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو خاندان تھا نا، وہ ادھر سے چلا تھا کلاب سے، ابو زہرا۔ تو آگے ہمارے پاس ہے قصی یا قصا۔ قصا بن کلاب، مطلب بن کا مطلب ہوتا ہے ادھر سے آ رہا ہے، بن کلاب یا کلاب کے بیٹے۔ تو جو مکہ کا جو پہلا حکمران بنا تھا، جمہوری حکمران، چونکہ ادھر جو قبیلہ آگے بیٹھا تھا جس کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا ہے
بنو جرہم، اوپر میں نے آپ کو لکھ کے بھی دیا ہے. تو یہ ادھر آ کے پھر مکہ والے کیا کرتے ہیں کہ ایک بندے کو سردار چن لیتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو اس سے آ کے پھر ڈسکس کرے. تو اس کا جو سردار بنتا ہے نا، جمہوری سردار، وہ بنتا ہے قصا یا قصی بن کلاب. جمہوری سردار میں لکھ دیتا ہوں، آپ نے تفصیل سے لکھتے جانا ہے. تو جو اس کا اصل نام تھا نا قصا کا، اس کا اصل نام تھا زید، اور اس کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو مغیرہ. ابو مغیرہ اس کی کنیت تھی. تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چابیاں قصا بن کلاب ان کو ملی تھی. قصا کے بعد اس کے بیٹے آئے تھے عبد المناف. عبد المناف، تو آگے عبد المناف کے ہیں 4 بیٹے، اس کے آگے ہیں 4 بیٹے. تو ان کے ہم نام لکھتے ہیں. ایک ہے بیٹا عبد الشمس، دوسرے کا نام ہے ہاشم، تیسرے کا نام ہے مطلب، اور چوتھے کا نام ہے نوفل. تو عبد الشمس اور ہاشم یہ تھے جڑواں بھائی، اور جو مطلب تھا یہ درمیان میں تھا، اور جو نوفل تھا نا یہ سب سے چھوٹے تھے. تو عبد المناف سے آگے پھر سرداری تو چلنی تھی. تو عبد الشمس یہ سب سے پہلے اپنے پاس کچھ دیر چابیاں رکھتے ہیں خانہ کعبہ کی، تو اس کے بعد اپنے بھائی ہاشم کو دے دیتے ہیں. تو آگے ہم ہاشم کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ عبد الشمس نے تو چابیاں لی نہیں، تو پھر ہاشم سے ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ عبد الشمس تھے جو، اس کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. عبد الشمس کا جو بیٹا تھا وہ تھا بنو امیہ. تو بنو امیہ کس کا خاندان تھا؟ حضرت عثمان کا. تو بنو امیہ سے کون تھے؟ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا تھا ادھر سے حرب. اس کے آگے جو نسل چلتی ہے بنو امیہ کی، تو حضرت عثمان کا قبیلہ بنو امیہ تھا. تو جو حرب تھا نا آگے حرب، اس کا بیٹا تھا ابو سفیان. تو پھر ابو سفیان آگے اس کا جو بیٹا تھا نا امیر معاویہ. یہ آگے اس طرح چلتا جا رہا ہے. تو یہ جو حضرت عثمان ہے ان کا پھر آگے نسل چلتی جائے گی، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہاشم کو. ہمارے پاس ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ہاشم کو. تو ہاشم کی ہم نسل دیکھیں گے. تو چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل تھی وہ نبیوں سے چلتی آ رہی تھی. باقی جو عرب والے تھے نا، کوئی بت پرست تھا، کوئی کس طرح، کوئی کسی طرح تھا، لیکن حضور پاک دین ابراہیمی پہ چلتے آ رہے تھے. تو ان کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل سے آ رہا تھا. تو ایک چیز یہ تھی کہ چونکہ ادھر کچھ اور چیز تو تھی نہیں، مکہ شریف میں چونکہ اکیل پانی تھا بس، اور کوئی چیز نہیں تھی. تو ادھر میں پھر وہ میپ دوبارہ ایک دفعہ بنا دیتا ہوں تاکہ اس کو ساتھ ساتھ ہم نے لے کے چلنا ہے. یہ یمن تھا، ادھر مکہ شریف، ادھر مدینہ شریف تھا، ادھر ملک شام ہے، تو اس کے اوپر فلسطین ہے. تو مکہ شریف میں کچھ ہے نہیں، تو ادھر یمن میں ایک منڈی تھی اور ملک شام میں ایک منڈی تھی. تو جو مکہ والے تھے نا، اور تو کچھ انہوں نے کرنا نہیں تھا، تو یہ تجارت کرتے تھے. تو جو جب گرمیوں میں نا یہ جاتے تھے ملک شام کی طرف، تو کچھ دن پھر جب ادھر سے ہو کے گزرتے اس طرح جاتے تھے ملک شام کی طرف گرمیوں میں، اور سردیوں میں یہ جاتے تھے یمن کی طرف. یہ یمن ان کو ساتھ ادھر قریب پڑتا ہے. تو مکہ شریف والے گرمیوں میں ادھر ملک شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے. تو جو ہاشم تھے، حضرت ہاشم، یہ نسل سے چلتے آ رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ ان کی طرف سے آ رہا تھا. تو ہم آگے ان کو ڈسکس کریں گے. تو ایک دفعہ یہ تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہاشم.
تو رستے میں انہوں نے مدینہ ادھر سٹاپ کیا، تو ادھر انہوں نے شادی کر لی سلمہ نامی عورت سے، ہاشم نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ادھر رکے تھے کچھ دنوں کے لیے، قافلہ بھی ان کے ساتھ تھا، تو ادھر انہوں نے شادی کی، تو انہوں نے کہا چلو ہم نا آپ کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، سلمہ سے کہا تو ہم ابھی شام جا رہے ادھر سے تجارت کر کے جب واپس آئیں گے تب آپ کو ساتھ مکہ شریف لے کے چلیں گے۔ تو پھر یہ جب ملک شام گئے تو ادھر ان کی طبیعت ناساز ہوگی، خراب ہوگی، تو ادھر ان کی وفات ہو گئی ہاشم کی۔ تو واپسی پہ جب وہ سارا قافلہ آیا تو انہیں تو وہ بات بھول گئی، تو کیونکہ انہوں نے ہاشم نے شادی کی تھی سلمہ سے، تو ان کو نہیں پتا تھا، تو سارا قافلہ واپس آ گیا۔ تو ہاشم چونکہ وفات پا گئے تو ان کے آگے تھے مطلب، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، عبد الشمس تھے، انہوں نے سرداری نہیں لی تھی، پھر آگے ہاشم، تو ہاشم کی وفات ہوگی، پھر ان کے بھائی جو تھے ہاشم کے بھائی مطلب، یہ آپ نے یاد رکھنا، آگے تھوڑا سی کنفیوژن آئے گی وہ آپ نے کلیئر کرنی، میں آپ کو کروا دوں گا۔ تو ان کے بھائی آگے مطلب، یہ درمیان میں تھے، مطلب درمیانے بھائی تھے، تو یہ نوفل صاحب سے چھوٹے تھے۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے مطلب کو۔ تو سرداری کن کے پاس چلے گی، اس ترتیب آئی چلتی ہے، تو سرداری آ گئی مطلب کے پاس۔ تو جب سرداری مطلب کے پاس آئی تو ان کو تقریباً کافی عرصے بعد 8 سال بعد پتا چلا کہ میرے بھائی نے تو مدینہ شریف میں شادی کر لی تھی۔ تو یہ 8 سال بعد مدینہ شریف جاتے ہیں تو اپنی جو بابی ہے نا سلمہ، ان کو لے کے آتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ تو سلمہ کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا جس کا نام تھا شیبہ۔ تو ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا، تو یہ جب لے کے آئے ہیں تو مکہ والے کیا کرتے تھے، شیبہ کو یہ انہوں نے عبد المطلب کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کیا ہے، عبد ہے نا جو لفظ عبد، عبد المطلب، یہ جو مطلب ہے نا یہ تو تھے ہاشم کے بھائی مطلب، اور جو عبد تھا نا، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ یا غلام وغیرہ، تو لوگ ان کو نا شیبہ کو عبد المطلب کے نام سے پکارنے لگے، شیبہ کو عبد المطلب، یہ کہ یہ اس کا غلام ہے یا اس کا بیٹا ہے، کیونکہ لوگوں کو بھول گیا تھا۔ تو چونکہ ہاشم کی نسل میں تھے، جو ہاشم کے وقت کے بندے تھے وہ بھی وفات پاتے گئے، تو وہ بات ہی ختم ہوگی کہ یہ ان کی بیوی ہے یا ان کی غلام ہے، کون ہے۔ تو یہ تو چند بندوں کا پتا تھا یا اب مطلب کو پتا تھا۔ تو شیبہ کو کیا لوگ نام دینے لگے، عبد المطلب۔ تو یہ شیبہ کون ہے، سلمہ کے بیٹے یعنی کہ ہاشم کے بیٹے شیبہ، اور مطلب ان کے کیا لگے، چچا، یعنی کہ چچا یہ اپنے بھتیجے اور بھابھی کو لے کے آئے تھے مدینہ شریف سے۔ تو ادھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے کہ سوال وہ ایگزام میں کس طرح پوچھتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، وہ ایگزام میں پوچھ لیتا ہے کہ عبد المطلب حضور پاک کے جو دادا جان تھے، آگے ان کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، ان کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا، شیبہ۔ تو حضرت عبد المطلب کے جو والد تھے ان کا نام کیا تھا، عبد المناف تھا، نہ کہ ہاشم۔ ہاشم تو یہ مطلب ہے نا جو مطلب اس کے بھائی ہیں، تو عبد المناف ہے جو شیبہ، اس کے جو والد ہو گیا وہ ہو گیا ہاشم، اور جو مطلب تھے عبد المطلب، یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے، اگر آپ کو کہے کہ عبد المطلب کے باپ کا کیا نام ہے تو اس کے باپ کا نام ہے شیبہ، شیبہ اس کا اصل نام ہے، اس کے باپ کا نام ہے ہاشم۔ اگر وہ اکیلا پوچھے مطلب، تو مطلب کے جو والد کا کیا نام تھا، عبد المناف۔ عبد المناف کے آگے پھر وہ 4 بیٹے تھے، ان کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، عبد المطلب نے آگے شادی کی فاطمہ نامی عورت سے۔ یہ کہیں آتا ہے کہ یہ مکہ شریف کی تھی، کہیں آتا ہے کہ میں نے 2 جگہ پہ پڑھا، مکہ شریف بھی مدینہ شریف بھی، کہ انہوں نے فاطمہ سے شادی کی جو حضور پاک کی دادی جان تھی، گرینڈ مدر۔ تو عبد المطلب شیبہ نے شادی کر لی فاطمہ سے۔ تو چونکہ ابھی متولی یہ بنے تھے، مکہ مکرمہ کی جو مکہ شریف کی چابیاں تھی وہ ان کے پاس آ گئی، تو لوگوں کو ابھی مسئلہ بن گیا پانی کا، چونکہ جو آب زمزم کا کنواں ہے نا وہ سوکھ گیا تھا۔ جب لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک جو ان کو نعمتیں دیتے ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں، تو وہ کنواں سوکھ گیا، تو یہ سارے لوگ عبد المطلب کے پاس آ گئے۔ تو کیونکہ یہی متولی تھے، یہ سردار تھے مکہ کے، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کوئی حال نکالیں۔
تو ابھی ہم ادھر لکھتے ہیں عبد المناف، عبد المطلب، بلکہ عبد المطلب، ان کی شادی ہوئی فاطمہ نامی ایک عورت سے۔ ویسے تو ان کی کافی ساری شادیاں تھیں، اور ان کے جو بیٹے تھے عبد المطلب کے یعنی شیبہ کے، وہ تھے 11 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، جتنی بھی ان کی شادیاں ہوئی تھیں۔ لیکن جو فاطمہ نامی سے تھے نا، فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، تو ان کے جو نا 3 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا حضرت عبداللہ، ایک کا نام تھا ابو طالب، اور ایک کا نام تھا زبیر۔ یہ جو فاطمہ سے شادی ہوئی ان سے 3 بیٹے تھے۔ ویسے کل جو حضور پاک کے جو چچا بنے، مطلب ان کے دادا کے بیٹے، وہ تھے 11، مطلب 10 چچا تھے حضور پاک کے، اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں، وہ حضور پاک کی 6 پھوپھیاں بنی۔ تو جب لوگ ان کے پاس آئے، عبد المطلب کے پاس، کہنے لگے کہ آپ مکہ کے سردار ہیں تو پانی کا کچھ انتظام کریں۔ تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کو خواب آیا، تو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں جگہ جہاں پہ کھدائی کریں تو ادھر آپ کو پانی مل جائے گا۔ تو انہوں نے پھر صبح اٹھ کے اپنے 11 بیٹے تھے ساروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس طرح مجھے خواب آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو ہم جا کے چیک کرتے ہیں۔ تو ادھر سے جب انہوں نے کھدائی کی تو پانی نکل آیا۔ تو پانی نکلنے کی وجہ سے پھر لوگ ان کی زیادہ ان کی عزت و احترام ان کو دینے لگے، عبد المطلب کو۔ تو انہوں نے نا ایک اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا کہ اگر پانی نکل آیا تو میں اپنے 11 بیٹوں میں سے نا ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کی قربانی پیش کی تھی، اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ لیکن پھر ان کو نا یہ اپنے کاموں میں لگ گئے، تو لوگ ان کو عزت دینے لگے، پھر یہ آہستہ آہستہ اپنے کاموں کی طرف لگ گئے۔ تو ان کو یہ بات بھول گئی کہ قربانی ایک بیٹے کی دینی تھی، کیونکہ پانی نکلنے کی وجہ سے انہوں نے یہ جو پہلے ایک منت مانگی تھی۔ تو ان کو پھر یاد دلوایا گیا خواب میں کسی طرح بھی۔ تو ان کو جب یاد آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میں نے یہ منت مانگی تھی، تو ہم نے 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ تو یہ قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو قرآن اندازی میں نام آتا ہے حضرت عبداللہ کا، جو حضور پاک کے والد تھے۔ تو حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے، تو یہ سب سے چھوٹے تھے، تو چھوٹا بچہ سب کو پیارا لگتا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ پھر قرآن اندازی کی، ہر دفعہ ان کا نام آئے حضرت عبداللہ کا۔ تو انہوں نے پھر مشورہ کسی بندے نے دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کو اگر ان کو قربان آپ کا دل نہیں کرتا تو کسی اور بیٹے کو کر لیں، تو لیکن ہر دفعہ قرآن اندازی میں نام ان کا آئے، کسی اور کا نام نہ آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کسی بندے نے مشورہ دیا کہ آپ ایک طرف اونٹ رکھیں اور دوسری طرف ان کا نام رکھیں، حضرت عبداللہ کا۔ تو اگر تو اونٹوں کا نام آیا تو ٹھیک ہے، اگر حضرت عبداللہ کا نام آیا تو آپ نے اونٹ بڑھاتے جانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلی دفعہ 10 اونٹ ایک طرف، مطلب پرچی پہ 10 اونٹ لکھو اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام۔ تو یہ لیکن حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر 20 کیے، پھر ادھر پرچی رکھی، پھر ان کا نام آتا گیا، حتیٰ کہ جب ایک طرف 100 اونٹ رکھا، دوسری طرف حضرت عبداللہ کی پرچی تھی، تو پھر جا کے 100 اونٹ والی پرچی نکلی۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو نارمل بات ہے کہ بندہ اتنی دفعہ پرچیاں نکالے، تو ایک دفعہ تو یہ نکل ہی آنی تھی۔ انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے کہا ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ چیک کیا تو 100 اونٹ نکلا، پھر دوبارہ چیک کیا تو 100 اونٹ نکلتا گیا، پھر ان کا حضرت عبداللہ کا نام نہ آیا۔ تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ ابھی ان کی حضرت عبداللہ کی جگہ پہ 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے گا۔ تو حضور پاک اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں میں سے ہوں، 2 ذبیحوں، مطلب کہ ایک تو ان کے والد ہیں اور ایک جو ان کی نسل سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے حضور پاک، ان کی نسل میں سے تھے۔ تو 2 ذبیحوں سے، مطلب 2 دفعہ چھری کے نیچے سے میں بچا ہوں۔ تو حضور پاک اکثر 2 ذبیحوں میں سے ہوں، یہ لفظ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کی وفات جو ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات ہو گئی، یعنی کہ پیدائش سے 3 مہینے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات ہوگی۔ وہ 2 طرح سے سوال پوچھتا ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی؟ تو وہ تھی 6 سال 6 مہینے، منتھ۔ حضور پاک وہ پوچھتا ہے کہ حضور پاک کی کتنی عمر تھی جب ان کے والد کی وفات ہوئی؟ تو وہ 6 مہینے تھی۔ اگر وہ کہے کہ حضور پاک کی آمد سے، ولادت سے کتنے مہینے پہلے، یہ ادھر لکھے کتنے مہینے پہلے، ہاؤ مچ منتھ بیفور، یا ہاؤ مینی منتھ بیفور دا ڈیتھ آف فادر آف ہولی پروفٹ حضرت عبداللہ، کتنے مہینے پہلے؟ تو مطلب کہ پیدائش سے 3 مہینے پہلے حضور پاک کے والد کی ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی۔ تو یہ 2 MCQs آتی ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ بھول آتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ تو پھر آگے ہم اس چیز کو واضح کرتے ہیں، اس چیز کا دیکھتے ہیں کہ مکہ شریف میں جو پھر پانی بھی آ گیا، تو یہ یمن والے تھے نا، ابھی انہوں نے ادھر ایک سردار تھا ابرہا، اس کا نام تھا ابرہا، ادھر جو امپائر تھا، جو اس کا جس طرح ہم پرائم منسٹر یا صدر کہہ لیتے ہیں ابھی کے دور میں، اس کے دور میں آپ بادشاہ کہہ لیں، ادھر کا جو بادشاہ ابرہا تھا، اس نے کہا کہ مکہ کی ابھی تو منڈی بہت زیادہ چلے گی، کیونکہ ادھر پانی بھی آ گیا، زیادہ عوام ادھر آ رہی ہے، تو اس نے ادھر حملہ کرنا چاہا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کو نام دیتے ہیں عام الفیل، یعنی کہ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ 570 AD کو، AD مطلب عیسوی۔ تو یہ واقعہ اصل میں کیا تھا؟ یہ جو یمن کا تھا نا بادشاہ ابرہا، اس نے کیا کیا کہ اپنے علاقے میں نا ایک جس طرح خانہ کعبہ ہے نا، مکہ شریف خانہ کعبہ، تو اس طرح کی ایک عمارت بنا دی کہ لوگ ابھی ادھر آئیں تو ادھر ابھی طواف کیا کریں۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ کلیسا نامی ایک عمارت بنا دی، اس کو خانہ کعبہ کا نام دیا کہ ابھی لوگ ادھر طواف کیا کریں۔ لیکن اصل خانہ کعبہ تو وہی تھا نا جس کی چابیاں حضرت عبد المطلب کے پاس تھیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ مکہ شریف پہ حملہ کرنا چاہا۔ تو اس کے پاس کیونکہ مکہ شریف میں جو زیادہ تر گھوڑے تھے یا اونٹ تھے، تو اس کا جو ابرہا تھا یمن کا بادشاہ، اس نے سری لنکا سے ہاتھی منگوائے، اس کا سری لنکا سے کافی اچھا تعلق تھا، اس نے ادھر سے ہاتھی منگوائے اور مکہ شریف پہ حملہ کرنا چاہا۔ تو یہ نا 60,000 کی فوج لے کے یہ چلا گیا مکہ شریف۔ تو رات کو ادھر ٹھہرا، تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ تھے 300 اونٹ، وہ کہیں چار رہے تھے یا جس طرح بھی، تو اس نے 300 اونٹ پکڑ لیے۔ تو حضرت عبد المطلب شام کو اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے یہ میرے اونٹ پکڑے، مجھے واپس دے دو۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں 60,000 کی فوج لے کے گیا ہوں، تو اس بندے کو کوئی فکر ہی نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا یہ میرے پاس آ کے میری محنت کرے کہ میری اتنی فوج ہے، اور یہ اکیلا بندہ میرے پاس آیا ہے اور اپنا 300 اونٹ مانگ رہا ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو حضرت عبد المطلب نے ایک الفاظ اس کو کہا، ایک تاریخی جو الفاظ اس کو کہا کہ یہ جو 300 اونٹ ہے نا، 300 اونٹ اس نے پکڑے تھے، یہ اونٹ میرے ہیں، لیکن جو تم حملہ کرنا چاہتے ہو نا خانہ کعبہ پہ، وہ اللہ پاک کا معاملہ ہے، وہ خانہ کعبہ اللہ پاک کا گھر ہے، وہ اللہ جانے اس کا کام جانے، یہ اونٹ میرے ہیں، تو آپ یہ اونٹ 300 لے کے چلے گئے۔ تو جب اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا نا صبح، تو اس سے پہلے جو حضرت عبد المطلب تھے نا، وہ اپنی ساری فیملی کو اور جو سارے خاندان کو اس کو لے کے مکہ سے باہر چلے گئے۔ تو ہوا اس طرح کہ اس نے جب حملہ کیا نا ادھر مکہ شریف خانہ کعبہ پہ، تو چھوٹے چھوٹے پرندے جن کا نام تھا ابابیل، یہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، تو ابابیل اللہ پاک نے ان کے پاس 3 کنکر دیے ان کو، ایک ان کے پاؤں میں تھا، 2 پنجے ہوتے ان کے، ایک پاؤں میں ایک اور تیسرا اس کے منہ میں تھا۔ تو یہ کنکر جس ہاتھی کے اوپر گرتا نا، تو وہ اس کے درمیان سے گزر جاتا، مطلب اس کی کمر سے نیچے تک وہ دن سے جاتا، نیچے سے نکل آتا۔ تو وہ اس طرح ہاتھیوں کو جب لگے تو ہاتھی ایک دوسرے کی طرف بھاگے، تو یہ جو ابرہا تھا نا، یہ بھی ایک ہاتھی کے نیچے آ کے مر گیا، ایک ہاتھی کے نیچے آ کے مر گیا۔
ابرہہ۔ اصل میں عام الفیل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے جتنے بھی مکہ شریف کے ارد گرد جتنے بھی ممالک تھے ان کے بادشاہوں کو یہ بتانا تھا کہ مکہ شریف میں اللہ پاک کے محبوب کی آمد ہونی ہے، تو ادھر مکہ شریف میں کسی نے حملے کی کوشش بھی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ پاک اگر ان چھوٹے پرندوں سے اتنے بڑے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے تو اللہ پاک کے پاس تو سب سے بڑی پاور ہے نا، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ جو عام الفیل کا واقعہ ہوا ہے اس کے 50 یا 55 دن بعد، زیادہ تر 55 دیا گیا ہے، تو پیپر میں 50 بھی دے سکتا ہے، آپ نے قریب قریب دیکھنا ہوتا ہے۔ تو عام الفیل کے 55 دن بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی۔ تو اس سے آگے ہم پھر اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اور کس طرح پھر آگے یہ سلسلہ چلا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔